کہ ہمارے آقا بولو 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 ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں. اس لیے میں کہوں گا آج تک ہم نے امت والوں کا کام کیا, اب ہمیں نبی والا کام کرنا ہے. تو کون کون تیار ہے بولو کریں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا. بولو کس سے ڈرنا؟ اللہ. دیکھو کلمہ تو پڑھتے ہیں ہم لوگ, پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ نے ہمارے بچوں کو دیکھا ہوگا ایمان مفصل اتنے اچھے انداز میں پڑھتے آمنت باللہ, بولو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا تو اللہ پر بھی ایمان ہے, سارے پیغمبروں پر ایمان ہے, سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے, قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے, تقدیر خیر اور شر پر ہمارا ایمان ہے, اور مرنے کے بعد پھر قیامت میں اٹھنا یہ بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ سب کلمہ ہم پڑھتے ہیں, اس وقت جو کام کرنا ہے نا, سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا. کون کون تیار ہے بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بار میرے پیارو توحید لا الہ الا, آواز سے بولو نا لا الہ الا اللہ. ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں, اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت ہمارے دل میں بیٹھے اور اللہ کا ڈر بیٹھے. اللہ کی قسم آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا. لیکن کرے تو صحیح نا میرے پیارو. ایک یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون, یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے گا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون, اللہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, بولو اللہ ہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون, اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون, اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے. ہم کو اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے نا تو زیادہ دیر نہیں لگتی. آسمان اور زمین کو دیکھ لو, یہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے. سچ بتاؤ نا اللہ کے سوا کوئی بنا سکتا نہیں, کوئی بنا سکتا. آج کا اتنا ہی بڑا کروڑ پتی ابجو پتی مطلب سپر پاور رکھنے والا اللہ کی قسم بولو وہ 7 آسمانوں کو نہیں بنا سکتا, 7 زمینوں کو نہیں بنا سکتا, رات کو دن میں اور دن کو رات میں نہیں بدل سکتا. اللہ نے فرمایا, کہو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. 7 آسمانوں کا بنانے والا کون, بولو اللہ ہی. 7 زمینوں کا بنانے والا کون, اللہ ہی. رات کو دن میں لپیٹنا اور دن کو رات میں لپیٹنے والا بولو کون, اللہ ہی. چاند اور سورج آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون. اس لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. اگر ہم سب اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ سے ڈرے, اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بنائے گا. میرے پیاروں بہت سننے کی بات ہے. پھر ایک مرتبہ بولو نا ساری طاقت کس کے پاس ہے, تو ہم اس اللہ سے کیوں نہیں مانگے, اللہ سے کیوں نہیں مانگے. ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ کیا جو ہماری طاقت میں تھا وہ ہم نے کیا, ہاں میرے پیاروں. لیکن اگر سامنے والا مانا نہیں مانا, ایک چیز ایسی ہے میرے دوستوں ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے, اور وہ ہے اللہ کو راضی کر دو. اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا. آج ہم سمجھتے نا کہ وہ سپریم کورٹ والا نہیں مانا, وہ ہائی کورٹ والا نہیں مانا, وہ فلاں ڈپارٹمنٹ والا نہیں مانا. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور جتنے لوگ تھے سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. بولو اللہ کی, سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. یقلبھا کیف یشاء, اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹا سکتا ہے. تو مانگو نا اللہ ہمارے پورے ہندوستان میں امن چین سکون عطا فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے. جو دراڑیں پیدا کر رہے ہندو اور مسلمان کے درمیان, اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بولو نا آمین. کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کرنے دھرنے والا کون,
اللہ آپ کو معلوم ہوگا نا او اللہ کی بڑائی اور اللہ کی توحید پر اللہ کتنی بڑی نعمت دیتا ہے. ایک صحابی شاید آپ نے نام سنا نہیں سنا ہوگا, ان کا نام تھا کرزوم. بولو کیا نام تھا؟ کرزوم. یہ بالکل جوان صحابی 20-22 سال کے صحابی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرزوم کو بلایا, کرزوم ادھر آؤ. اور اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 12-13 صحابہ کو بلایا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ 12-13 کی جو جماعت ہے نا, یہ جو قافلہ ہے نا, ان کو فلاں کام کے واسطے جانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ڈیٹیل بتایا کہ کون سے کام کے واسطے جانا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جب یہ 13-14 آدمی کا قافلہ تیار ہو گیا تو اس کا امیر بنایا جائے گا حضرت کرزوم کو. بولو امیر کس کو بنایا جائے گا؟ حضرت کرزوم. حضرت کرزوم جوان تھے, 20-22 سال کے جوان تھے. حضرت کرزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو حضرت کرزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ 12-13-14 آدمی کے قافلے کو لے کر چلے اور جو کام کرنا تھا وہ کام کرے. اور جو کام کرنا تھا مکمل کام کرنے کے بعد حضرت کرزوم 13-14-15 ساتھیوں کو لے کر واپس آئے. جب مسجد نبوی میں آئے, بولو صلی اللہ ہو, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا کرزوم باہر چلے جاؤ, جاؤ تم باہر جاؤ. اب حضرت کرزوم امیر تھے, 20-22 سال عمر تھی. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قافلے کو لے کر آئے, پوری جماعت کو لے کر آئے, آپ باہر چلے جاؤ, تو حضرت کرزوم باہر چلے گئے. ہمارے نبی نے وہ جو قافلے والے تھے نا 12-13-14 جتنے تھے نا, ان کو ہمارے نبی نے پوچھا کیف وجدتم امیرکم. ہمارے نبی نے عربی زبان میں پوچھا کیف وجدتم امیرکم. ارے وہ کرزوم کو تو ہم نے باہر بھیج دیا. پوچھنا یہ کہ ہم نے ان کو امیر بنایا, وہ کیسے امیر کیسے تھے؟ انہوں نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیونکہ تم لوگ کئی دنوں کے بعد آئے ہیں تو تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کیف وجدتم امیرکم, تمہارے امیر کیسے تھے؟ سب نے ایک جملہ فرمایا, سب نے ایک جملہ فرمایا, اللہ کے رسول آپ جس کو امیر بنائے اس سے بڑھ کر کون امیر ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر انتخاب, آپ نے چن لیا کہ کرزوم امیر, تو اللہ کی قسم اب کرزوم سے اچھا کوئی امیر ہونے والا. لیکن ایک بوڑھے میاں وہاں تھے, وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کرزوم کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کرزوم, بولو عمر کتنی تھی؟ 20-22 سال جوان تھے. کہا اللہ کے رسول کرزوم کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شکایت ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کرزوم کی طرف, وہ بوڑھے میاں کی طرف دیکھا اور کہا کرزوم کی کون سی بات تم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگے وہ کرزوم تو امیر تھے, ہم کو نماز پڑھاوے, فجر کی نماز پڑھاوے, مغرب کی نماز پڑھاوے, عشاء کی نماز پڑھاوے, ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھے. بولو ہر رکعت میں قل واللہ, یعنی فجر کی 2 رکعت میں قل واللہ احد, مغرب کی جو 2 رکعت جو شروع میں امام بلند آواز سے پڑھتا اس میں قل واللہ احد, عشاء کی نماز میں قل واللہ احد. اور پھر وہ کہنے لگے بوڑھے میاں اب ظہر میں اور عصر میں تو امام کیا پڑھے ہم کو نہیں معلوم. بھائی ہم کو نہیں معلوم ظہر میں عصر میں امام کیا پڑھے, لیکن لگتا ہے وہ قل واللہ احد ہی پڑھتے تھے. وہ قل واللہ, بولو بولو قل واللہ آدھی پڑھتے رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ کرزوم کو, بلاؤ. باہر بھیجا تھا نا, بلا. حضرت کرزوم بھی سمجھ گئے کوئی معاملہ ٹینشن والا ہے, وہ گھبراتے آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے, پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے, قرآن کریم کی اکثر صورتیں تم کو یاد ہے, یہ کیا معاملہ فجر میں قل واللہ احد اور مغرب میں قل واللہ احد اور عشاء میں قل واللہ احد, اور ان کا کہنا ہے کہ ظہر اور عصر میں بھی. اندازہ ہے کہ آپ کون سی سورت پڑھتے تھے؟ قل واللہ احد. تو سننا وہ حضرت کرزوم تو سامنے بیٹھے تھے, 20-22 سال کے جوان, رونے لگے اور رو کر کہنے لگے واللہ لأحب هذه السورہ, اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے قل واللہ احد سے محبت ہو گئی ہے. بولو قل واللہ احد سے, یعنی ساتھ میں بولو قل واللہ احد سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ہیں. قرآن میں سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ نساء ہے, سورہ انعام ہے, سورہ انفال ہے. قرآن کریم میں بہت صورتیں ہیں. قل واللہ احد سے کیوں محبت ہو گئی؟ وہ حضرت کرزوم روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول قل واللہ احد سے اس لیے محبت ہو گئی کہ اللہ نے اپنے توحید کے سمندر کو اس صورت میں جمع کر دیا ہے. اللہ نے اپنی طاقت, اپنی وحدانیت, اپنا اقتدار, اپنی قدرت اللہ نے سب یہ صورت میں جمع کر دیا. اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا. کون سی صورت؟ بولو قل واللہ
سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا، کتنا پیارا جملہ فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبک ایاھا ادخلک الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ میرے پیاروں، ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حضرت عائشہ کے قریب بیٹھ گئے. بولو ہمارے نبی حضرت عائشہ کے قریب بیٹھ گئے. اب باتیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کر رہے ہیں، حضرت عائشہ سن رہی، حضرت عائشہ کچھ باتیں کر رہی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے. یہ باتوں کا سلسلہ چل رہا اور روٹی بھی
पकड़े। अचानक अगर आयशा को कोई काम याद आया तो कहा अल्लाह के रसूल बस ये 2 टिकिया बाकी है, वो रोटी के लिए जो टिकिया बनाते हैं ना, कहा 2 टिकिया बाकी है, आप इतना कर लोगे, आप ये 2 रोटी बना लोगे, मैं अपना काम जल्दी से निमटा के फौरन आ जाती हूँ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत ज्यादा रोटियां तो तुमने बना ही ली है, पका ली है, अब सिर्फ 2 टिकिया बाकी है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों टिकियों को लिया, बोलो दोनों टिकियों को लिया और तवे पे रख दिया और हज़रत आयशा अपने काम में चली गई। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों टिकियों को लिया, उसको अच्छे तरीके से फैलाया और फैलाने के बाद अच्छे तरीके से तवे पर रख दिया। अब अल्लाह के रसूल इंतजार कर रहे कि जैसा नीचे का हिस्सा पकेगा तो उसके दूसरे हिस्से को फिर तवे पर रख दिया जाएगा। अब अल्लाह के रसूल इंतजार कर रहे, जिस हाल में हमारे नबी ने तवे पर रखा उसी हाल में रोटियां है, न पकी, बोलो न पकी, न जली, न तली, न कोई काला दाग, न कोई काला धब्बा, वो रोटियां ऐसी की ऐसी रखी हुई। अल्लाह के रसूल पाक बहुत देर तक देखते रहे, नीचे देखा तो आग जल रही है, तवे को देखा तो तवा बहुत गर्म है और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हाल में रखा था, बस जो सफेद हाल में टिकिया थी उसी हाल में न जलना, न तलना, न तपना, न काला दाग आना, न काला धब्बे का आना। अल्लाह के रसूल पाक देखकर परेशान। इतने में आई, कौन आई? हजरत आयशा। हजरत आयशा ने देखा कि इतनी देर हो गई, अभी तक हमारे नबी तो वही 2 टिकिया रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हुए? तवे पे रखे हुए, न तल रही, न जल रही, न पक रही, न कोई दाग, न कोई धब्बा। तो हजरत आयशा आई और मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरे प्यारे नबी, मैंने कितनी जल्दी सारी रोटियों को बना लिया और आपसे ये 2 रोटी 2 टिकिया जिसको हमने फैला दिया, तवे पर रखा, वो वैसी की वैसी है, ये पकती क्यों नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये पकती क्यों नहीं? तो हज़रत आयशा ने कहा शायद नीचे आग बुझ गई होगी या तवा ठंडा हो गया होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो भी देख लो। हज़रत आयशा ने नीचे देखा तो आग के शोले भड़क रहे हैं, तवा बिल्कुल गर्म है, लेकिन रोटी न पके, न तले, न जले, न कोई दाग, न कोई धब्बा। तो हज़रत आयशा घबरा गई, कहा अल्लाह के रसूल ये क्या हो रहा? इतनी सारी रोटियां मैंने पकाई है, 2 रोटियां क्यों गर्म क्यों नहीं हो रही? रोटी पर हाथ भी रखे तो बिल्कुल ठंडी है और आग नीचे है, तवा है, ये रोटी में क्या हुआ कि पकती नहीं, जलती नहीं? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही तो मैं कब से सोच रहा हूँ और तुम भी वही आके मुझे कह रही हो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्राइल क्या हो रहा है? आयशा मेरी बीवी ने रोटियां पकाई और रोटियां पकाकर कुछ काम के वास्ते चली गई। 2 टिकियां मेरे हाथ में दी, मैंने दोनों टिकियों को फैलाया, तवे पर फैलाया, वो ठंडे के ठंडे ही है, न तली जा रही, न गर्म हो रही, न सेकी जा रही, क्या मामला? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये कभी भी गर्म नहीं होगी। बोलो कभी भी गर्म। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अगर मैं भी इसको पकाना चाहूं तो मैं भी पका नहीं सकता। अब ये गर्म होने वाली नहीं, ये जलने वाली नहीं, ये तली जाने वाली नहीं, ये सेके जाने वाली नहीं, इसके ऊपर कोई काला दाग, काला धब्बा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन जिब्राइल क्या मामला है? आखिर रोटी है ना रोटी, और आयशा ने इससे पहले बहुत सी रोटियां पकाई है, ये तो मेरा हाथ लगा और उसके बाद में रोटी नहीं पक रही। हज़रत जिब्राइल ने कहा वही तो वजह है कि आपका मुबारक हाथ लग गया है, आपका मुबारक हाथ लग गया। और फिर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे बड़ा फरिश्ता बनाया, आपका मुबारक हाथ लगा है, और जहां मोहब्बत के साथ आपका मुबारक हाथ लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को उसके ऊपर हराम कर देता है। मेरे दोस्तों अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया लिखते हैं, वाकया लिखने के बाद बहुत अच्छी बात लिखते हैं। अल्लामा रूमी बहुत बड़े अल्लाह के वली, फरमाते प्यार से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ रोटी की टिकिया पर लगा, प्यार से मोहब्बत से हमारे नबी का हाथ रोटी की टिकिया पर लगा। अरे वो रोटी ने कभी कलमा नहीं पढ़ा, वो रोटी के अंदर कोई जान नहीं है, वो रोटी के अंदर कोई इल्म नहीं है, वो रोटी के अंदर कोई नॉलेज नहीं है, वो रोटी के अंदर कोई अकल और दिमाग नहीं है। अल्लामा रूमी लिखते हैं एक बेजान चीज पर हमारे नबी ने मोहब्बत से हाथ रखा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। तो अगर हम सब मिलकर मुस्तफा के दामन को थाम ले, दुनिया तो दुनिया, अल्लाह आखिरत की आग को भी हम पे हराम कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि हम नबी से मोहब्बत तो करें मेरे प्यारों, करते मोहब्बत करते? अरे भाई जल्दी जल्दी बोलो ना, मोहब्बत करते कि नहीं करते?
تو پھر ہم اسلام کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اسلام اور ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ آج کوئی اور اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، پیپر پھٹ جاتے ہیں، میڈیا چلاتا ہے، اخبار بڑھ جاتے ہیں، ہاں بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، ہاں بیانات ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، کسی نے حلالے کا مذاق اڑایا، کسی نے طلاق کا مذاق اڑایا، کسی نے عورت کو حق نہ دینے کا مذاق اڑایا، کسی نے عورت کے پردہ کرنے کا مذاق اڑایا، کسی نے یہ مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا وہ سب غیر ہے۔ ارے بولو وہ سب نہیں، ساتھ میں بولو کسی نے کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، جو لوگ ہم اخبار میں جن کے نام کے ساتھ پڑھتے کہ اذان نہیں ہونا چاہیے، طلاق نہیں ہونا چاہیے، عورت کو حق ملنا چاہیے، عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جتنے بھی آبجیکشن سوالات اٹھانے والا وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا، جس نے ہمارے نبی سے محبت کی۔ بلکہ اگر کوئی ایسا آبجیکشن اٹھاتا ہے نا، آپ لوگ شاید ٹینشن میں آتے ہوں گے، میں خوش ہوتا ہوں۔ کیوں خوش ہوتا ہوں معلوم؟ کیونکہ اللہ فرماتے جتنے لوگ اسلام کا چراغ بجھانا چاہیں گے، اللہ کہتا میں اتنا ہی زیادہ آسمان پر روشن کرتا چلا جاؤں گا۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے، تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پوری دنیا کوشش کرے گی اسلام اور ایمان کو مٹا دیا جائے، اللہ فرماتے وہ مٹانے کی کوشش کریں گے، ہم اسلام کے چراغوں کو اور بھی زیادہ اجالا کرتے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے کو چلو ان لوگوں نے کیا، بہت کم ٹائم ہے، 10-15 منٹ میرے پاس بچی، ہم لوگ کیوں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ کون سا مسجد ہے؟ محمد علاقے کا نام سنجے نگر والے۔ خاص کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم لوگ کیوں اسلام کا مذاق اڑائیں؟ کیا ہم کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ طائف میں ہمارے نبی کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، کس کے واسطے؟ اس امت کے واسطے۔ احد کے میدان میں ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے، بولو کس کے واسطے؟ اس امت کے واسطے۔ سارے صحابہ نے جب پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے، ہمارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، کس کے واسطے؟ اس امت کے واسطے۔ اور میرے پیاروں، رات کو تہجد میں بل بلا کے رونا کہ حضرت عائشہ سمجھے کہ معلوم نہیں میرے نبی کو کیا ہو گیا، تو ہمارے نبی کہے عائشہ میں صرف اس لیے روتا کہ اللہ میرے کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرے۔ وہ نبی جو ہم سے اتنی محبت کرے، نہ رات کا چین دیکھے نہ دن کا سکون دیکھے، وہ نبی جو اپنے دندان مبارک شہید ہو جائے، وہ نبی جن کے پاؤں لہو لہان ہو جائے، وہ نبی جن کے پیٹ مبارک میں 2 پتھر بندے جائے، وہ نبی جو آخری وقت میں اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، یہ امتی آج اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا نا، تو غیروں نے بھی ہمارا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اڑاتے ہیں آپ لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہو؟ ارے بھائی ہاں یا نہیں بولو نا بھائی، نہیں نا، نہیں بولو، میں بتاؤں اڑاتے ہیں۔ یہ جتنا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے نا، میرے کو نہیں معلوم ابھی 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور پر کون بیٹھا، باہر کون بیٹھا نہیں معلوم، یہ جو اتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں یہ جماعت خانے میں بیٹھنے والا کریم جو یہاں پر بیٹھا، میرے کو یہ بتاؤ آپ سب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہو؟ ارے بھائی پھٹافٹ بولو نا، عید کی نماز۔ میں نے کون سا مشکل سوال پوچھا کہ تمہارا نکاح قبول کروانے کھڑا ہوا؟ یہ تو میرا منہ لٹکا کے دیکھ رہے ہو۔ ارے سیدھا سیدھا بولو نا، عید کی نماز پڑھتے ہو؟ اور نہیں پڑھے تو ہماری بیوی غصے ہوتی ہے باقاعدہ بولتی ہے، ارے کم وقت فجر نہیں پڑتا، ظہر نہیں پڑتا، عصر مغرب عشاء نہیں پڑتا، جہاں کم سے کم عید کی نماز میں تو جا۔ اس آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب جتنے سنجے نگر والے، مسجد محمدی والے، ہم سب کے سب عید کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ اینڈ وائٹ سمجھتے، بالکل سفید ٹوپی، اور جب جاتے ہوں گے تو بیوی 2-4 بچوں کو بھی دیتے چلے، اس کو بھی لے کر ساتھ میں دکھایا، بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں بولو یعنی سب بولو عید کی نماز پڑھتے ہیں اور آئندہ بھی۔ اب کسی بھی عالم کو پوچھو، کوئی بھی عالم کو ایک سوال پوچھو کہ عید کی نماز پڑھنا شریعت میں کیا حکم ہے، تو کہے گا واجب۔ بولو واجب۔ اور فجر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بولو ماشاء اللہ، یہاں تو سب کو معلوم ہے فجر کی نماز کا کیا حکم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز واجب، لیول نمبر 2۔ لیول نمبر 2 فجر کی نماز فرض، لیول نمبر 1۔ ہوا مذاق اڑا نہیں اڑا؟ کس نے اڑایا اسلام کا مذاق؟ بیٹھے
یعنی جس کو ہمارے نبی مدینے والے مصطفیٰ، جن سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیول نمبر 1 ہے، اس کو اٹھا کے نے پٹک دیا نیچے، اور لیول نمبر 2 پہ بھاگے جا رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسلام کا مذاق نہیں تو کیا؟ بلکہ آپ کو صحیح بتاؤ عید کی نماز کیا ہے؟ فجر کی نماز. عید کی نماز، فجر کی نماز. یہ میں نے کرتا پہنا، ہاں بولو نا، پہنا میں نے، یہ واجب. بولو یہ میں نے پیجامہ پہنا، یہ فرض. بولو یہ کرتا واجب اور پیجامہ، آواز نہیں آ رہی، کرتا واجب اور پیجامہ فرض. عید کی نماز واجب اور فجر کی نماز. اور آپ نے جتنے لوگوں نے شرٹ، ٹی شرٹ، کرتا، جو بھی پہنا ہے آپ نے، جیکٹ، سویٹر، صدری، یہ واجب ہے. اور جو آپ نے پیجامہ، پینٹ، پتلون، جینس پہنی، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. فرض چھوڑ دو، جاؤ فرض چھوڑ دو، واجب میں آ جاؤ واجب میں آ جاؤ. فرض چھوڑ دو. کرے گا نہیں بولو، ایمان سے بولو، کوئی کرے گا ایسا؟ اچھا اگر وہ کرے گا تو اس کو مسجد میں آنے کی پرمیشن نہیں بولو نا، اس کو مسجد میں آنے کی پرمیشن. ارے کوئی بھی اسٹیج پر آنے کی پرمیشن ہے، اس کے نماز ہونے کی پرمیشن ہے. کیوں فرض چھوڑ دیا؟ ارے وہ کہے گا میں نے بہت بھاری شرٹ پہنا ہے، میرا کرتا بہت بھاری ہے. ہم کہیں گے تیرا کرتا تیل لینے گیا، پہلے فرض پوری کر. پہلے پیجامہ پہن کر آ، سطر چھپا کر آ. تو کپڑے کے معاملے میں صرف واجب ہو، فرض نہیں ہو تو مسجد میں انٹری. ساتھ میں بولنا، اگر ہمارے یہ واجب کپڑے کے معاملے میں واجب ہے اور فرض ہے تو مسجد میں انٹری. تو نماز میں جو عید کی نماز واجب تو پڑھتا ہے اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے، تو قیامت میں دربار محمدی میں انٹری کیسے ملے گی اس کو؟ بھائی جو آج فرض چھوڑ دیا وہ ہمارے یہاں مسجد محمدی میں نہیں آ سکتا، سنجے نگر کی مسجد میں نہیں آ سکتا، یہاں کے بیان میں نہیں آ سکتا. ارے جو فرض چھوڑے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، تو جو نماز جیسے فرض نماز فجر کی چھوڑے اور قیامت میں دربار محمدی میں اسے انٹری ملے. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ یعنی آواز سے بولو گے، بہت پیار سے بولو گے، کیونکہ 3 کام پہ آپ کو کوئی بھی حال میں جانا ہے. پہلا کام ڈریں گے، بولو کس سے ڈریں گے؟ اللہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، یعنی ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس کا جواب میرے ساتھ میں دو. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، پہ زور دے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نہ کوئی پیغمبر. صحیح میں ہمارے نبی کی طاقت بھی تو بڑا عجب تھا نا. ارے بولو نا، عجب تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ابھی دیکھو شارٹ سرکٹ ہوا، یہ پنکھے بند ہو گئے، لائٹ بند ہو گئی، کسی طرح مائک چلا. یہ ہماری مجبوری ہے. بولو یہ ہماری. اللہ بتانا چاہتا ہے میرا بندہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میرا حکم نہیں ہوگا. ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا تو پہلے اللہ کو پوچھتا ہے میں گروں، وہاں سے پرمیشن ملتی تو گرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو سب بولو، نمبر 1 اللہ سے ڈرنے کا، اور نمبر 2 مصطفیٰ کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن. ہمارے نبی نے جو حکومت کی ہے تو ہم یہاں لائٹ میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح بولو، ہمارے نبی نے حکومت کی نا، کتنی بڑی حکومت کی. ساتھ میں بولیں گے، ساتھ میں سب کوئی خاموش نہیں رہے گا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو سبحان اللہ. یہاں لائٹ دے اس کو نہیں لا سکتے، وہ ہمارے نبی انگلی سے اشارہ کرے. کس کو اشارہ کرے؟ کوئی لائٹ کو، کوئی تھرمو میٹر کو،
کوئی بڑے ٹرانسپلانٹ کو نہیں، صرف ہمارے نبی چاند کی طرف اشارہ کرے، اشارہ یوں کرے، آدھا چاند ادھر ہو جائے آدھا چاند ادھر ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا پیارو؟ آگے ایک بات بتاؤ پھر پوائنٹ پر آ جائے۔ ہمارے بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے ایک بار اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، رات کا سناٹا چھا گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ تو وہ نبی جو چاند پر حکومت کرے، وہ نبی جو سورج پر حکومت کرے، ہم غدار بیٹھے ہیں جن کو وہ نبی کی نماز پسند نہیں، نبی کا چہرہ نہیں پسند، نبی کا اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند۔ شرم کرو میرے پیاروں میں، اور آپ شرم کریں۔ آج کس بات کا رونا روتے ہم لوگ؟ کس بات کا رونا روتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں، اس بات کا رونا روتے نا ہمارا کچھ نہیں چلا، اس بات کا رونا روتے نا کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں پوچھا، اس بات کا رونا روتے نا کہ کلمہ والے کو سب لوگوں نے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کی قسم جو کچھ ہوا ہے اس لیے ہوا ہے ہم نے غیروں کا دامن تھاما ہے، مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑا ہے۔ آج ہمارا موبائل کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا موبائل؟ کیا ہے؟ ثواب ہے؟ نہیں بولو نا، ہمارے موبائل میں ثواب ہے، ہمارے موبائل میں خیر ہے، ہمارے موبائل میں برکت ہے۔ ارے زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، گندی گندی کلپیں دیکھی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، جوا کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، گیمنگ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، افواہیں پھیلائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، ایک جوان لڑکیوں کو آدھا کپڑا پہنی ہوئی اس کو موبائل میں نچایا جاتا ہے، پب جی کھیلا جاتا ہمارے موبائل میں، ارے ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہمارے موبائل میں، اسنیپ چیٹنگ ہمارا گندا ہوتا ہے، فیس بک ہمارا گندا ہوتا ہے، اسٹیٹس ہمارا گندا ہوتا ہے، واٹس ایپ ہمارا گندا ہوتا ہے۔ اللہ کو حاضر ناصر رکھ کر بتاؤ جو موبائل میں گناہ ہوتا ہے، کیا ہمارے نبی نے کہا ہے کرو ایسا؟ تو مصطفیٰ کا دامن کو ہم نے چھوڑا، اللہ نے بھی ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ اس لیے آ جاؤ میرے پیارے، ایک آخری بات پر آ جاؤ۔ 3 باتیں کرنی تھی نا، پہلی بات ڈریں گے، بولو کس سے؟ نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن، یعنی ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات پہ آ جاؤ، انشاءاللہ یہ بات پہ آ جاؤ نا، سب دیکھو دنیا کچھ بھی کہے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا کوئی ہمارا مال لوٹ سکتا؟ ارے بولو نا، کوئی ہمیں یہ بھارت سے نکال سکتا؟ کوئی ہمیں دیش سے باہر کر سکتا؟ کون ہمارے ساتھ میں ہوگا؟ اور اس کے لیے ایک کام کرنا ہے، کون کون تیار ہے؟ چلو پھٹافٹ ہاتھ اوپر، ایک کام کرو، ایک اب بھی ادھر نقد ادھر کام ہوگا، ادھر اللہ ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اور روزی بھی بہت دے گا اللہ۔ روزی چاہیے؟ پیسہ چاہیے ہاں یا نہیں تو ابھی میں کھڑا ہی ہوں، چاہیے نا؟ روزی بھی بہت دے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور قسم اللہ کی کوئی ہمارا بال بھی دیکھا نہیں کر سکتا۔ لیکن کون کون تیاری کرنے کے لیے؟ ایک کام کرنا، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور وہ کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ جو آج آ کے بیٹھے نا، کتنے یہاں پر بیٹھے بیٹا نماز، کتنے بیٹھے آج فجر نہیں پڑھا؟ وہ تو ابھی جمعہ ہے تو آ گیا، ٹوپی نہیں ملی تو رومال باندھ دیا، لیکن آ گیا بیچارہ، اور اگر رومال نہیں ملا تو مسجد میں پلاسٹک کے ٹوپے ہوتے وہ پہن کر آ گیا۔ ہاں آج جمعہ ہے، عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ جمعہ عید کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے جمعہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ عید کا دن ہے، اچھے کپڑے ہونا چاہیے، اچھی تیاری کے بعد۔ ہاں بھی ہمارے سنجے نگر میں کہیں شادی ہو، ہمارے بھائی کا ٹی شرٹ جینس ایسا لگے گا دلہا تو یہی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو بتانا ہے۔ آج اللہ اور اللہ کے فرشتے دیکھ رہے تو ایسا تھوبڑا بنا کر آئے ہو۔ بھائی میں غلط بول رہا ہوں تو بولو غلط بول رہا ہوں۔ پڑھیں گے، بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ابھی کون سی نماز پڑھنے آئے؟ اب کب آؤ گے؟ کتنے ایسے ہوں گے آئندہ جمعہ؟ نہ میرے دوستوں ہماری ماں کا آخری وقت ہوتا ہے نا، ہمارے باپ کا آخری وقت ہوتا ہے، یا ہمارے چاچا دادا خالو کسی کا بھی آخری وقت ہوتا ہے نا، ہم وہاں کھڑے ہوتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے اور سوچتے کیا بولیں گے۔ اور چلو انہوں نے کچھ بولا، وہ وصیت ہو گئی، وصیت پورا کرتے کہ نہیں کرتے؟
ارے بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور کوئی بولے گا بھی تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، نہ میرے مرحوم ابا کی وصیت ہے، نہیں میری مرحومہ ماں کی وصیت ہے، ارے میرے مرحوم چچا جنہوں نے زندگی بھر میرا خیال رکھا، وہ آخری وقت موت کے وقت یہ بول کر گئے میں کسی بھی طریقے سے میں بھتیجا ہوں، کسی بھی طریقے سے میرے چاچا کی وصیت کو پورا کروں گا۔ ارے چاچا کی وصیت کو پورا کرنے والوں اور ابا اماں کی وصیت کو پورا کرنے والوں، یہ تو سوچو ہمارے نبی نے آخری وقت میں کیا وصیت کی، کیا وصیت کی۔ اتنا فرمایا، حضرت علی فرماتے میں نے اپنا کان میرے نبی کے مبارک ہونٹوں کے قریب کیا، میرے نبی کی زبان مبارک پر تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 قائم کرنا، اور غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی آدمی ایک ٹینشن میں آتا ہے، آتا ہے، ہوتا نہیں ہے لیکن کیا ٹینشن میں آتا ہے، یہ 2000 کی نوٹ بند ہو جائے گی تو بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کسی نے کہا کیا 2000 کی پتی کو لے کر بیٹھا ہے، 500 کی بدل جاوے تو اب ٹینشن میں اس کو بدلوں کہ اس کو بدلوں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں نوٹوں کا مشین اپنے پاس رکھو، کیا کرو نوٹوں کا ہے رکھنا ہے آپ کو، دھیرے دھیرے رکھنا ہے نا۔ ایک کام کر لو، قسم اللہ کی غیب سے اللہ روزی دے گا، اور میں نہیں کہتا، میں کہوں تو غلط، بھائی میں انسان جھوٹا غلط، آپ کہے تو غلط، ڈائریکٹ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے اور ہمارے نبی فرما رہے 3 کام کر لے، ایک کام تو نمازی بن جا، بولو بنیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرو آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام تک ہماری ایک بھی نماز قضا۔ تو ہم نمبر 2 اللہ کہتے ہیں اپنی فیملی کو بھی نمازی بنا دے، اپنی بیوی بچوں، بڑے بچے چھوٹے بچے بیوی سب کو نمازی بنا دے۔ اور پھر اللہ تیسری بات کیا کہتے ہیں، اب نماز پہ جم جانا، سوڈا کے بوتل کی طرح جوش مت ماننا، جیسا ہوتا ہے نا قاری احمد علی کا بیان سنا 2-3 دن نمازی پھر واپس ہوگا وہی کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ایسا نہیں، جم جانا۔ 3 کام اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، تیری فیملی کو نمازی بنا دے، اور نماز پہ تو اور تیری فیملی جم جائے۔ اللہ فرماتے میں اللہ ہوں، فکر مت کرنا، روزی ڈھونڈنے مت جانا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ کہتے نا بزنس نہیں ہے، جاب نہیں، کاروبار نہیں، اللہ کہتا کون سا کاروبار نہیں، تو کاروبار کی فکر بھی مت، کوئی انٹرویو دینے مت جانا، انٹرویو والے انٹرویو نہ لے کر روزی تیرے دروازے پر پہنچائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، آخری بات بولو کون کہتا ہے، اللہ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے تو بھی نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا لے۔ اللہ فرماتے نماز پہ تو اور تیرے گھر والے جم جا، فرماتے لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی ڈھونڈوائیں گے نہیں، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو کتنے کام آج یہاں سے لے کر چلیں گے؟ نمبر 1 بولو کس سے ڈریں گے، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 5 وقت کی، کون کون تیار ہے؟ اور میں بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں، یہ آج کل جو بیماری آئی نا اپنے کو بھی ڈر لگتا ہے کہیں صورت میں نہیں آ جا رہے، ہاں کیونکہ کوئی کہتا ہے انڈیا میں آ گئی، کوئی کہتا ہے بچے میں آ گئی، کوئی کہتا ہے کیرلا میں آ گئی، کوئی کہتا ہے چنئی میں آ گئی، تو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بیماری آئی۔ آج کی رپورٹ ہے چائنا میں تقریباً 500 سے زیادہ لوگ مر گئے، اور بینکاک میں اور ہانگ کانگ میں اور معلوم نہیں کہاں یہ بیماریاں پھیل رہی۔ تو یہ بیماری سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سنو، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، کبھی بھی زمین سے بیماریوں کا طوفان آئے یا آسمان سے آندھی کا طوفان آئے، درود شریف زیادہ پڑھ لے، جتنا پڑھتا رہے گا اللہ حفاظت کرتا رہے گا۔ تو میں ایک درود لے کر آیا ہوں جو آپ کو پڑھنا ہے آج عصر کی نماز کے بعد، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کہیں بھی عصر پڑھو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80، بولو کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ تو ہوگا کہ کوئی بیماری ہم کو لگنے وگنے والی نہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ وہ کون سا درود پاک پڑھو نا عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ 80۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ کارڈ ابھی ہم نے دیا، کن کو دیا؟
حافظ عبد الکریم جو یہاں پر کھڑے تھے ان کو میں نے وہ کارڈ دے دیا ہے، وہ عربی میں بھی اور گجراتی میں بھی ہے، اور کہاں سے لیا ہے وہ، تو اس میں 3 فائدے ہوں گے: 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت نامہ عمل میں، اور یہ درود ایسے بھی پڑھتے جاؤ، یہ جو بیماری آ رہی نا کونے کونے میں آوے نہ آوے اللہ بہتر جانے، لیکن ہم پر کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔